میں کئی مرتبہ یہ مثال دے کر بات کو سمجھانے اور اپنا سبق سنانے کی کوشش کی ہے کہ جتنی مشینری قیمتی ہوتی ہے اس کا یوزر مینول، اس کی یوزر گائیڈ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے. اور اگر فیکٹری کے اندر مشین بہت بڑی ہو، بہت قیمتی ہو، بہت مہنگی ہو، تو صرف یوزر گائیڈ سے کام نہیں چلتا، بلکہ مستقل ایک آپریٹر بھی کمپنی میں انسٹالیشن کے وقت بھیجا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے بعد اس کمپنی کو، اس فیکٹری کی اس مشین کو کون آپریٹ کرے گا؟ فلاں، تو اس کو میرے ساتھ کھڑا کرو، میں اس کو سمجھا دوں. اگر وہ کبھی آپریٹ کرے اور کچھ بادھا آئے، تکلیف آئے، تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لے. آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوقات ہیں اس میں سب سے قیمتی مخلوق ہے حضرت انسان، میں اور آپ اشرف المخلوق. نہ سورج قیمتی، نہ چاند قیمتی، نہ ستارے قیمتی، نہ آسمان قیمتی، نہ زمین قیمتی، کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. سب سے قیمتی ذات ہے انسان کی. لیکن یہ انسان اللہ کی نہ مان کر ایسا غافل ہوا ہے، ایسا پاگل ہوا ہے کہ اس نے ہر نفع نقصان دینے والی چیز کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے. آگ دیکھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، پانی دیکھتا ہے اس کے سامنے نمن کرتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے کہ یہ اونچا ہے پہاڑ، سورج دیکھتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں غلام ہیں انسان کی. سورج میرا اور آپ کا غلام ہے. اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے انسانوں کے غلے سبزی ترکاری کو وہ روشنی پہنچائے اور ان کو پکائے. سورج جیسی روشن چمکتی دمکتی چیز کو اللہ پاک نے میرا اور آپ کا خادم اور غلام بنایا. اس کو چاہیے کہ وہ 70 مرتبہ ہماری خدمت کرے، ہمارے سامنے جھکے. لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو جھکیں، بلکہ ہم تو اس کے خالق، اس سورج کے مالک رب کو ماننے والے ہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے دوست. دوسرے مذاہب میں اور اسلام مذہب میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ دوسرے مذاہب کے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ ہر نفع نقصان دینے والی چیز کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں. جو بھی نقصان دینے والی چیز وہ معبود، اور جو نفع دینے والی چیز وہ معبود. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. چیزیں نفع دیتے ہیں، نفع اور نقصان چیزوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے. چیز کے اندر نفع نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اس صلاحیت کو امپروو کرتی ہے اللہ کی ذات، اللہ کا حکم. دیکھو میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کو سنایا، آج اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر سے سناتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، ہاتھ میں عصا اسٹک لاٹھی تھی. اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے والے اللہ، پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. وہ لاٹھی کیا ہے ہاتھ میں، بلکہ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لاٹھی جس درخت سے کاٹی گئی ہے اس درخت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ تو پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھا کہ دیکھوں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے. بات ختم تھی. سوال پوچھنے والے تو پہلے سے سمجھدار تھے، وہ تو خالق تھے، ان کو تو اشارہ بھی کافی. آپ نے جواب دے دیا لاٹھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کہہ کے سائلنٹ اور خاموش نہیں ہوئے، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی خاصی ایکسپریمنٹ، اچھا خاصا تجربہ بیان کیا، اور اللہ کے سامنے لاٹھی کے فوائد پہ تقریر کر ڈالی. یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کو درختوں پہ مار کے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے ساتھ میرے بڑے اور دوسرے کام اور فوائد وابستہ ہیں. یہ بڑے کام کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ اتنی کام کی چیز ہے، ذرا اس کو چھوڑ دو، تو ہاتھ سے چھوڑ دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا جواب آپ کو پسند نہیں ہے، کیوں چھوڑوانے کی بات کر رہے ہیں آپ. معلوم ہوا جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حکم دے تو اس کو بات مان لینا چاہیے. اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دیا. جیسے چھوڑا تو ایک دم تو وہ سانپ بن گیا. سانپ بن گیا تو وہ ڈر گئے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، تو عقل کہہ رہی ہے کہ پکڑنا مت، یہ تو تمہارے ساتھ جنگل میں آج کھیل ہو رہا ہے. پہلے پوچھا یہ کیا ہے، تم نے اس کے فائدے بیان کر دیے، تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، جو چھوڑ دیا تو سانپ بنا دیا. آج تم ہی ملے ہو اللہ میاں کو، تمہارے ساتھ گیم ہو رہا ہے کچھ. پکڑنا مت، جو دوست تھا، جو ہتھیار تھا، وہی دشمن بن گیا ہے. اس سے بچیں گے کیسے؟
یہ تو کاٹنے والا سانپ ہے۔ اب عقل کہہ رہی ہے اس کو پکڑنا مت، لیکن اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اصل حالت پر کنورٹ کر دیں گے، اصل حالت پہ اس کو لوٹا دیں گے، اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ سکتے تھے پیارے اللہ آج کیا میرے ساتھ تماشا ہو رہا ہے اس جنگل میں، پہلے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے صاف سچی بات بتا دی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، آپ کی بات مان کے میں نے چھوڑ دیا، آپ نے اس کو سانپ بنا دیا، یہ نفع کی چیز تھی اب نقصان کی بن گئی، اور آپ کہہ رہے اس کو پکڑ لو۔ وہ کہہ سکتے تھے لیکن نہیں، وقت کا نبی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والا سب سے پہلا فرد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل اور فہم تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سانپ ہے، یہ ڈستا ہے، اس کو پکڑو مت، لیکن ہمت کر کے اس کو منہ پکڑ لیا، جیسے پکڑا فوراً وہ لاٹھی اور اسٹک بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ اب اللہ پاک نے یہ واقعہ سنا کر اور قرآن پاک میں اس کو لکھ کر درج کر کے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ایک سبق دیا کہ میرے لاڈلے موسیٰ، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم نے کہا لاٹھی، اور لاٹھی نہیں کہا بلکہ لاٹھی کو فائدے والی چیز سمجھا اور اس کے فائدے کو میرے سامنے آپ نے بیان کیا، اور جب میں نے کہا اس کو چھوڑ دو تم نے میری بات مانی، اس کو چھوڑ دیا، تو میں نے اس کو سانپ بنا دیا۔ تو لاٹھی کو تم نے نفع والی چیز سمجھا اس لیے مزے لے کر اس کے نفع بیان کیے، اور جب سانپ کو دیکھا تو ڈر گئے تو سانپ کو تم نے نقصان والی چیز سمجھا۔ پھر میں نے کہا یہ موسیٰ تم پکڑ لو، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، اس کو لاٹھی بنا دیں گے، تم نے اس کو ہماری بات کو مان کے پکڑ لیا، ہم نے اس کو لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیا، اور لاٹھی نفع دینے والی ہے اور سانپ نقصان دینے والا ہے۔ لیکن اے موسیٰ خبردار، ایک بات کو سمجھ لینا، لاٹھی کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے اور سانپ کے اندر نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لاٹھی نفع دیتی ہے ہمارے حکم سے، اور ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ کی شکل میں منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع دینے والی لاٹھی میں منتقل کر دیں۔ نفع اور نقصان ہماری طرف سے آتا ہے، نہ کہ ان چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی۔ تو جب ایک مسلمان، ایک پکا مومن اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی، چیزوں کے پیچھے حکم اللہ کا چلتا ہے، چیزوں کے پیچھے حکم اللہ کا چلتا ہے۔